پاکستان ٹرائب اسپیشل کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ شاہد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، مختلف اسباب و وسائل کی موجودگی میں زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ہونے والی بحث و مباحثے اور گفتگو کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کو بلا شبہ ایک افریت کا درجہ دے چکے ہیں اور منظم جرائم کو ایک سنگین مسئلے سے تعبیر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ وطن عزیز کو ایک ایسے افریت کا سامنا بھی ہے کہ جو ہر سال دہشت گردی اور کسی بھی طرح کے جرائم میں ہونے والے مرڈر سے زیادہ انسانی جانوں کی قربانی لے لیتا ہے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم ڈرگز اور تعلیمی اداروں میں اس کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اتنا اور جان لیتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں ہر سال 2,55,000 انسان صرف منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی مختلف قائمہ کمیٹیوں میں پیش کی گئی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 60 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس موجود ہیں، اور بہت خوفناک بات یہ ہے کہ ان 60 لاکھ میں خاصی بڑی تعداد ان ایڈکٹس کی ہے جن کی عمریں 24 برس یا اس سے کم ہیں۔ میرے آپ کے دائیں بائیں تعلیمی اداروں میں، گلی محلوں میں پنپتے مستقبل کے یہ اپاہج یا مفلوج انسان، ہم میں سے کس کس کی ذمہ داری ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک عام طالب علم جو چند برس کی عمر رکھتا ہے وہ زندگی کے سفر پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس لت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو اس کو جیتے جی موت کے حوالے کر دیتی ہے؟ آج کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عمومی پریکٹس کے طور پہ سامنے آنے والے بڑے نام نہیں، بلکہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن سے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کیوں ڈرگس کا شکار ہوتا ہے، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے وہ اس بری لت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی زندگی کا سودا کرتا ہے، اور کون سے ادارے یا افراد اسے اس اسٹیج تک لانے کے ذمہ دار ہیں۔ آخر میں ہم اس چیز کی بھی کوشش کریں گے کہ ان اسٹوڈنٹ سے یہ جان سکیں کہ اگر سوسائٹی سے اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں سے ڈرگس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو ہمیں کون کون سے اقدامات لازماً اٹھانے ہوں گے۔ یونیورسٹیز میں طلبہ طالبات میں ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس پہ رپورٹس موجود ہیں، اس پہ کیس اسٹڈیز موجود ہیں۔ آپ خود اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں اور ملک کی ایک بہت کریڈیبل انسٹیٹیوشن کا پارٹ ہیں، آپ کے خیال میں وہ کون سے ریزنز ہیں کہ اسٹوڈنٹس نشے کا شکار ہوتے ہیں؟ کسی بھی نشے کا عادی ہونے کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں، وہ کسی ایک اس پہ بیس نہیں کرتی۔ جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ڈرگ کی صورت میں اس ٹینشن کو ریلیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ایشوز ان کے پرسنل لائف ایشوز ہوتے ہیں، پرسنل لائف میں جو بھی ایشوز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اس صورت میں اوور کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن ایک طرح سے آج کے دور میں سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے کے لیے بھی لوگ ایز اے فیشن کہہ لو کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں۔ مین جو ریزن ہے اس جو ایڈکشن کی طرف آنے کی، ڈرگس کی طرف لوگوں کا مائل ہونے کے لیے، وہ ایکچولی اس میں میکسیمم جو پرسنٹیج ہے تو میں کہہ سکتا ہوں 30% یا 40% لوگ اسی میں رائے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح کا ٹرینڈ آج کل کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے سینئرس ڈرگس میں ایڈکٹڈ ہیں تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مور ایگریسو دکھانے کے لیے، مور پاورفل دکھانے کے لیے اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ جو سوسائٹی کے اندر برائیاں موجود ہوتی ہیں وہ ان کا ایفیکٹ پڑتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے تعلیمی اداروں پر اور تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے طلباء پر۔ ڈرگ کی ایک برائی موجود ہے، یہ پورے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کے طلباء کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لیکن اس کا جو بیسک رسپانسیبل ہوتا ہے وہ ایک تو یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی اس میں اچھا خاصا رول ہوتا ہے، اور یونیورسٹی انتظامیہ اگر چاہے تو اس چیز کو ایلیمینیٹ کر سکتی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کے
अंदर जो सप्लायर होते हैं वो कोई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयर्स के अलावा और कोई नहीं होता है, और अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली ना हो तो इनडायरेक्टली वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो माशरे के अंदर ज़ाहिर है ये ड्रग तलीमी इदारों के अंदर बनती नहीं है, ये बनती तो इसी बाकी शहरों के अंदर बनती है या कारखानों के अंदर बनती है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस मुल्क की जो हुकूमत होती है या जहाँ पे वो ड्रग बन रही हैं उसको हम इसका इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो इस चीज़ को वहाँ पर ही ओवरकम करें, ताकि ये ना तो तलीमी इदारों तक जाए और ना ही माशरे के दीगर नौजवान इसके शिकार बन सकें। बज़ाहिर एक मुश्किल तौर पे हासिल होने वाली ड्रग्स को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, वो कौन से ज़राए हैं जिनकी वजह से नशा उन तक पहुंचता है? मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई इतने एजुकेटेड और परमानेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, वो डेली वेजेस पे या मंथली वेजेस पे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के चूँकि वो डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जो वहाँ पर मुंशी सुपरवाइज़र होता है वो उनको रखता है, तो उस तरह से उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरह की चीज़ें उनकी कोई चेक नहीं की जाती हैं। वो बेसिक सप्लायर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर जो है ड्रग्स सप्लाई करने के। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैफेटेरिया और कैंटीनें होती हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है कि किसी भी कंट्रैक्टर को जो कैंटीन या ले रहा होता है उसकी टेंडर वैल्यूएशन करते वक्त हम उसकी सिक्योरिटी क्लैरिफिकेशन भी नहीं करते हैं और ना ही उसके जो इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं वो चेक किए जाते हैं। तो वो जब अपने एम्प्लॉयज़ को रखता है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैंटीनें होती हैं वहाँ पर फिर अगर जो यूनिवर्सिटी ने सिगरेट की फ़रोख्त को बैन किया होता है लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सिगरेट बिकती हैं और वो जो उसकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो तो यही है कि जो कहते हैं नॉन फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जिस तरह मुंशी के जो साथ रखे जाते जो मैस वगैरह के लोग होते हैं, इसके अलावा जो दूसरी जो मेन कंट्रीब्यूशन है इनटेक की वो है स्टूडेंट्स की तरफ से ही, कि जो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स मतलब किसी सिटी के अंदर बाहर ही रहते हैं तो उनको बाहर से ही एक्सेस होती है इस चीज़ की, और फिर वो उसको यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आते हैं और वो एज